آپ کہے گا کہ اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ پاکستان میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور امریکی وفد بھی پاکستان آئے گا، جس کی تصدیق بھی وائٹ ہاؤس کر چکا ہے، تو اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ دیکھیے، جو اسلام آباد ٹاکس کا پہلا راؤنڈ تھا، اوبیسلی میری نظر میں تو وہ بھی کافی سکسیسفل تھا. اس میں بہت ساری پروگریس ہوئی دونوں اطراف کے درمیان. جو ایک جی گلف آف انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی اس کو پر کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کا حل جو ہے وہ ایک میٹنگ میں تو نہیں ہوگا. سفارتکاری ایک پروسیس کا نام ہے. اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک ہی ایونٹ میں سب کچھ ہو جائے. تو کچھ لوگ تو تھوڑے اوور آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے مجھے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہے جہاں مجھے موقع ملا کہ دیکھیے، ہم اس گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھنا ہے. مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے. اور میں آپ کو یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ گو کہ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اصل میں جو ہے وہ پس پردہ بہت ڈیٹیلڈ مذاکرات ہوتے رہے، چلتے رہے. وہ پروسیس چلتا رہا. پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ خود تہران تشریف لے کر گئے. ان کا ایک دن کا دورہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ تقریباً 3 دن تک وہاں رہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ اس مسئلے کے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور آف کورس ایک ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف تہران میں تھے. ان کا رابطہ بدستور جو تھا وہ واشنگٹن سے بھی تھا. تو پاکستان کی سفارتی تاریخ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی سنہرا باب ہے، جہاں پاکستان، جو کہ انفارچونیٹلی ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے تھے کہ وہ آؤٹ سکرٹس میں رہتا تھا گلوبل ڈپلومسی میں، لیکن ابھی ہم بالکل سینٹر سٹیج پہ ہیں. اور ایک ایسے کام کے لیے جس کے اوپر پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے. یعنی پاکستان ایک پیس بلڈر کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کے ریپرکاشن صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا پہ ہوں گے. اب جو ابھی آپ نے اپنے نمائندے سے بات کی، جو سیکنڈ ڈسکشنز ہیں، دیکھیے یہاں پہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ایرانین فورن وزٹ ہے، وہ کہا تو جا رہا ہے کہ بائی لیٹرل ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ عمان اور رشیا بھی جائیں گے. تو اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ گو کہ یہ بائیلیٹرل تو ہے، لیکن اس کے اندر موضوع بحث تو ایک ہی ہے. ہم سب جانتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی ٹریڈ یا کلچرل ٹائز ڈسکس کرنے والے ہیں بائیلیٹرلی. وہ تو یہی بات کریں گے اسی معاملے کے اوپر. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جو عمان کا دورہ ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. بیکاز آپ جانتی اوکے ہیں کہ آبنائے ہرمز ایک موضوع بحث رہا ہے. اور جو واٹر ہے، جو پانی ہے، جس کے اوپر وہ ایران کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے اوریجنلی ناکہ بندی کی تھی، اس کا کچھ حصہ تو ایران کے مطلب جورسڈکشن میں آ سکتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا حصہ پانی کا ایسا ہے جس پہ ایران کی کوئی لیگل جورسڈکشن نہیں ہے، وہ عمان کی جورسڈکشن ہے. تو بیسیکلی اگر مستقبل میں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جس سے آبنائے ہرمز کو جوائنٹلی کنٹرول کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں عمان کا اس ڈسکشن میں ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمان کا جو ان کا وزٹ ہے وہ اس لیے شاید اہمیت کا حامل ہوگا. بیکاز آبنائے ہرمز جو اوریجنلی تو جنگ کا کوئی موضوع نہیں تھا. جب جنگ شروع ہوئی تو آبنائے ہرمز کو تو ایشو نہیں تھا، وہ تو اوپن تھی. یہ تو بعد میں انہوں نے اس کو ویپنائز کیا یا اس کو بلاک کیا. پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی بلاکیٹ لگا دی. تو اوبیسلی یہ ایک سر ورک پہ آ گیا، بالکل درست. مین ایشو بن گیا. تو اس کے مستقبل میں اس کو کیسے حل کیا جائے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے جو عمان کا ان کا دورہ ہے وہ اہم ہے. جی، دوسرا ان کا دورہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے رشیا کا ہے، جہاں تک رشیا کا بھی انفارمیشن آئی ہے. اہم تو وہ دورہ بھی ہو کافی سکتا اہمیت ہے. کا حامل ہے خطے میں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم درست یہ بھی بات ہے. جانتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور جو جیرڈ کشنر ہیں وہ بھی اور آنے والے ہیں جاوید صاحب، اسلام یہ آباد میں. بات تو آپ آئی کی تھنک بڑی اہم ہے کہ یہ جو دو دورے ہوں گے، جو پاکستان کے دورے کے بعد ہوں گے، ایران کے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. لیکن ایران پاکستان کے دورے میں کیا کچھ اہم لا رہا ہے میز پر، یہ بھی بڑا ضروری ہے. مناز صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی اسی سوال سے روشنی ڈالیں کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سے براہ راست مذاکرات اور بڑی ڈیلز کے شوقین رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس بار کوئی ایسی آفر لایا ہے جو جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کی ٹیم کو مطمئن کر سکے، خاص طور پر مناز صاحبہ جب مارکو روبیو جیسے سخت گیر موقف رکھنے والے وزیر خارجہ سٹینڈ بائی پر ہوں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو دوسرا اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تینوں ممالک کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، پاکستان کے اوپر تو ابھی ایمبیسڈر صاحب نے بات کی ہے. جی. اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران نے لچک دکھائی ہے. اگر آپ نے خیال کیا ہو، اسٹریٹ آف ہرمز انہوں نے کھولا، پھر امریکہ نے اس کی بلاکیٹ کر دی تھی. سو ایران کی طرف سے لچک ہے، وہ بات چیت کے لیے تیار ہے.
اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کے بیانات ہیں تو اس میں اگر آپ نے خیال کیا ہو کہ ایران کی طرف سے تھوڑی سی بھی اگر لچک یا فلیکسیبلٹی وہ دکھاتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پہ یا وہ ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے وہ بہت جارحانہ بیانات دے رہے ہیں. اور یہ بیان بازی یا لفاظی ایسے ہوتی ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈپلومیسی میں آپ نے کسی تیسرے ملک کو انگیج کیا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس وقت یہ بیانات غیر ضروری ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری کے علاوہ اس کے منفی نتائج ہوتے ہیں. اب پاکستان کی اگر ہم لوگ بات کریں تو میں یہی کہوں گی کہ پاکستان نے بہت صبر کے ساتھ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو پس پردہ سفارتکاری کی مدبرانہ صلاحیت اور کوششیں تھیں وہ جی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جی کس طرح سے انہوں نے امریکہ جیسے ایک سپر پاور کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آ رہے ہیں. کس طرح سے انہوں نے ایران کو آمادہ کیا کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایران کے جو فورن منسٹر کے بیانات تھے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ بات کرنے آ رہے ہیں یا بائی لیٹرل ٹاکس کے لیے آ رہے ہیں, امریکہ سے کوئی اس طرح کی ہماری بات چیت نہیں ہوگی. لیکن مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ وہ بات چیت کے لیے آ رہے ہیں اور جو موضوع ہے وہ جنگ سے بچنے کے لیے جتنے بھی رستے ہیں ان کو دیکھنا ہے. اب کس بات پہ ان کی ایگریمنٹ ہوتی ہے, آپ ایک بات جو میں یہاں پہ جس کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی راہ نکلتی ہے, مثبت راہ بریک تھرو نکلتی ہے ہوتا تو ہے. میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران جو ہے نیوکلیئر پہ بات کرتا ہے امریکہ کے ساتھ یا اسٹیٹ آف ہرمز پہ بات کرتے ہیں, وہ باتیں ابھی تک واضح نہیں ہیں. سو یہ کنٹینویشن جو ہے باتوں کی یہ بہت مثبت ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف جو ہیں دو کے میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف بہت جارحانہ بیانات آ رہے ہیں, دوسری طرف فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے. اس کے باوجود بھی جی بات چیت کے لیے آمادہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل. اور جہاں تک بات ہوئی کہ ایران جو ہے یہ باقی ممالک کا جو دورہ کر رہے ہیں, روس کا بھی کر رہے ہیں اور عمان کا بھی کر رہے ہیں, تو اسٹریٹ آف ہرمز کا وہی ہے کہ اگر وہ دونوں کے ساتھ جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ کچھ حصہ ان کی طرف آتا ہے, کچھ ایران کی جورسڈکشن میں ہے. سو اس کے اوپر بات چیت ہوگی. رشیا بہت بالکل. اہم ملک بن جاتا ہے کیونکہ رشیا نے آفر بھی کی تھی کہ ان کی جتنی یورینیم ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو آیا یہ اس پہ بات کر رہے ہیں کیا وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یا فیوچر کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجک پلاننگ ہو کہ پھر کوئی دوسری طاقت ایران کی طرف بالکل صحیح. منال صاحبہ, یہ اب پیش دیکھنا قدمی باقی ہے کہ کن اہم